مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن جھنگ سے پوچھتی ہیں کہ اگر شوہر بیرون ملک کام کرتا ہو تو کیا بیوی پر جائز ہوگا کہ اس کا گھر چھوڑ کر اپنے میکے میں رہے؟ اس بارے میں شرعن کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بھی بڑا عام ہے جناب، لوگ باہر چلے جاتے ہیں دوسرے ممالک کے اندر اور بیوی کو صرف پیسے بیچتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اسی میں خوش رہو۔ یاد رکھیں ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، وقت دینا بھی مرد کے اوپر لازم ہے، اور 4 مہینے سے زیادہ کسی خاوند کا اپنی بیوی سے دور رہنا یہ ویسی مناسب بات نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے اسی وجہ سے 4 مہینے سے پہلے ایک مرد کے لیے لازم قرار دیا کہ وہ اپنے گھر چکر لگائے۔ بہرحال اگر کوئی ایسی صورتحال پائی جائے اور خاتون صبر بھی کر سکتی ہو تو خاوند بیرون ملک چلا گیا تو اس خاوند کے اوپر لازم ہے کہ بیوی کے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست کرے کہ جہاں پر وہ سکون سے رہ سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب واپس آنے تک بہت سارے لڑائی جھگڑے بھی کر چکی ہوں اور بہت سارے فتنہ و فساد بھی ایسے معاملات کے اندر نظر آتے ہیں۔ اگر بالفرض وہاں پر رہنے کا انتظام نہیں تو شوہر کی رضامندی سے اور تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھے۔ ہر کام کو آسان طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر معاملے کے اندر جھگڑا کر کے ہی جانا ہے۔ وہ ایک قول بھی ہے کہ ساتھ رہنا ہے تو جھگڑا کیسا، نہیں رہنا تو جھگڑا کیسا۔ بھئی اگر آپ نے کسی کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے تو پھر جھگڑا کرنے کا کیا فائدہ، اور اگر بالفرض آپ نے کسی سے تعلق ہی ختم کرنا ہے تو پھر جھگڑا کر کے ضرور ختم کرنا ہے، پھر اچھے طریقے سے ختم کر لو۔ علی حاصل قیاس تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے خاوند اپنے والدین کی بھی رضا حاصل کر کے بیوی کو اس کے میکے میں رکھ سکتا ہے، شرعی گنجائش ہے۔ لیکن یاد رکھیں خاتون کے لیے محفوظ 2 ہی جگہیں ہیں، ایک اس کے خاوند کا گھر اور دوسرا قبر۔ اس کے علاوہ اگر خاتون کہیں پر بھی رہے گی نا تو بہت سارے فتنہ و فساد وہاں پر برپا ہوں گے، اس لیے تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ صاحب پاکستان کے اکثر علاقوں میں شوہر حضرات چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں، بیویاں پریشان پھر رہی ہیں، ہر وقت ہی رو رہی ہیں، دھو رہی ہیں، بالکل راضی نہیں ہے بیوی کہ میں شوہر کے بغیر رہوں، تو شوہر گناہ گار ہوگا باہر رہنے پر؟ لازمی طور پہ کہ جب اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، ہاں اگر وہ رضامند ہے اس بات پر پھر علیحدہ بات ہے، لیکن اگر جناب وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی تو خاوند کے اوپر لازم ہے کہ 4 مہینے کے بعد ٹکٹ لے کے کم از کم کوئی 7-8 دن اس کے پاس رہ کے پھر جائیں۔ تو 4 مہینے کے بعد یا تو واپس آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ذات باری تعالیٰ نے جو رزق انسان کے مقدر میں کیا ہے نا وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کو ضرور ملے گا۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پاکستان میں کوئی اچھا کام کر لے تو اچھی نیت کے ساتھ رہے تو امید کرتے ہیں کہ اس کی رزق کے اندر برکت ہوگی۔ لیکن ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں، پتہ نہیں ہم باہر کے ممالک سے کیوں متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن کوشش یہی کریں کہ بیوی کے حقوق کو ادا کریں، کیونکہ اس کے حوالے سے کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اپنے صرف اور صرف جناب آپ جو عیاشی کرنے کے لیے پیسے کمائیں اس نیت کے ساتھ تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ہاں بعض لوگ اس لیے جاتے ہیں میرے پاس گاڑی ہو بنگلہ ہو، جیسے دوسرے لوگ عیاشی کر رہے ہیں، میں باہر چلا جاؤں پیسہ کماؤں بہت زیادہ، اکثر لوگ اسی نیت سے جاتے ہیں۔ خواہشات کی دوڑ کے پیچھے دوسروں کے حقوق و فرائض کو پامال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال، جمیل زیدی منڈی بہاؤدین سے پوچھتے ہیں کہ اکثر ہم موبائل پر قرآنی آیات اور وظائف وغیرہ محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ جب بھی جہاں بھی فون سے پڑھ لیا کریں، لیکن بعض اوقات میموری فل ہونے کی وجہ سے ڈیلیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا اس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو موبائل کے اندر ہوتی ہے وہ ایک عکس کی طرح ہوتی ہے، جس طرح آپ پانی کے اندر دیکھتے ہیں اپنا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقی طور پر وہ قرآن کی آیات نہیں ہیں۔ آج کے علماء نے یہی مسئلہ لکھا کہ وہ ایک عکس کی طرح ہوتی ہیں اور عکس کو مٹانا یا اس کا مٹ جانا شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر میموری فل ہو گئی آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ حقیقی قرآن نہیں ہے، قرآن مجید کا عکس ہے۔ اور چیزیں اس نیت کے ساتھ قرآن پاک میں رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے کہ پرانی چیزیں یا جو آپ کے پاس پرانا مواد ہے اس کو اس نیت کے ساتھ ختم کرنا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ صاحب اگلا سوال، ملتان سے محمد اصغر پوچھتے ہیں کہ میرے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کی 20 سال کی انشورنس پالیسی لے لیتا ہوں،
تاکہ جب وہ بڑا ہو تو اس کی پڑھائی اور شادی میں آسانی ہو۔ لیکن ابھی حال ہی میں مجھے کسی نے کہا ہے کہ انشورنس کروانا حرام ہے۔ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشورنس یا بیمہ پالیسی، اس کے حوالے سے بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے مابین۔ اب اس اختلاف کی بھی وجہ شاید جو ہے وہ صحیح طرح معلومات کا حاصل نہ ہونا ہو۔ اللہ تعالیٰ بہرحال بہتر جانتا ہے۔ میرے پاس جو رہنمائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بیمہ پالیسی کروانے میں بہت ساری شرعی خرابیاں بھی ہیں، بہت ساری اس کے اندر آسانیاں بھی ہیں، تاہم اگر ساری صورتحال کو مد نظر رکھا جائے اور شرعی اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ لیکن مروجہ جو انشورنس ہے یا بیمہ پالیسی ہے، اس کے اندر بہت ساری شرعی خرابیاں ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کو علماء ناجائز قرار دیتے ہیں، بعض علماء تو اس کو حرام تک قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا اصول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کل قرض جر نفعا حراما اذا کان مشروطا، کہ ہر وہ قرض جس پر نفع کا اجرا ہو جب وہ مشروط کر دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب انشورنس کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ ایک بندہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ پیسے دیتا رہتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ کہے جی میں اس کو آگے نہیں چلانا چاہتا، تو کیا اس کے وہ جو پیسے جمع ہیں وہ مل جائیں گے واپس یا نہیں؟ اگر تو مل جائیں گے فابہا، نہیں تو پھر یہ دھوکے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ اس کے اندر جناب فراڈ کرتا ہے، کوئی 2-4 مہینے گزرنے کے بعد جان بوجھ کے اپنی چیز کو نقصان دے کے اور جناب بیمہ پالیسی سے پیسے حاصل کرتا ہے، تب بھی یہ دھوکہ ہوگا۔ علی ھذا القیاس اس کے اندر مسلمانوں کو گناہ کے اندر مبتلا کرنا یہ یقینی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس سے بچنا بہرحال بہتر ہے۔ کوئی ایسی اگر صورتحال پائی جائے کہ جہاں پر اسلامک اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں بہرحال گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں جناب آپ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کوئی اچھا سا کاروبار کریں۔ پیسہ جب گردش میں آتا ہے نا تو لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جب پیسے کو باؤنڈ کر دیا جائے، ظاہر ہے کہ آپ جہاں پر جس کمپنی کے اندر بیمہ پالیسی کروا رہے ہیں انہوں نے ظاہر ہے گھاٹا تو نہیں کھانا، وہ تو آگے کسی نہ کسی کاروبار میں لگائیں گے۔ اگر تو وہ کاروبار جائز ہو تو فابہا، نہیں اگر وہ سود پر دیتے ہیں پیسہ تو سود کے اندر معاونت ہوگی۔ ان تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے مروجہ بیمہ پالیسی جائز نہیں ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اگلا سوال، ایک بہن دادو سے پوچھتی ہیں کہ میں اپنے موبائل کی انشورنس 2 بینکوں سے کروائی تھی، اب میرا موبائل گم ہو گیا ہے تو میں نے دونوں بینکوں سے رقم وصول کر لی ہے، لیکن اب مجھے یہ بات کھٹک رہی ہے کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں کیا، دونوں بینکوں سے انشورنس کلیم کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا ہی عجیب کام کیا ہے کہ ایک تیر سے 2 شکار کر لیے۔ بہرحال جو بھی آپ نے کیا ہے یہ غلط ہے، یہ دھوکے کے اندر آئے گا۔ پہلی بات تو یہ دیکھنا پڑے گی کہ آپ کا انشورنس کروانا بھی جائز تھا یا نہیں۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے جو سوال ڈسکس کیا ہے اس کی جناب دلیل بھی آ گئی آپ کے سامنے کہ لوگ ایسی وجہ سے بہت سارے فراڈ کے اندر مبتلا ہوں گے اور جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنے موبائل کو خراب کریں گے جب انشورنس کلیم کرنا ہوگی۔ تو علی ھذا القیاس آپ نے جو بھی کام کیا ہے غلط کیا ہے، یہ آپ رقم واپس کریں ان کو۔ اگر آپ نے بلکہ آپ کا انشورنس کروانا ہی جائز نہیں تھا، چاہے جائے کہ 2 بینکوں سے آپ نے رقم وصول کی ہے تو دونوں کو جناب واپس کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ یہ دھوکے کے اندر آئے گا اور مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، جیسا بھی ہو مسلمان بڑے سے بڑا بھی اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو لیکن مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔